اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہم میں سے ہر ایک کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبت رسول کا کیا تقاضا بتلایا اور کیا کسوٹی بتلائی ہے؟ وہ یہ کہ اتباع رسول۔ تو یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں عشق ہے، الحمدللہ ہمیں محبت ہے۔ اب محبت رسول کی جھلک ہمارے اعمال سے، کردار سے پتہ چلنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے۔ اسی کو رب نے کہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی آپ ان سے کہیں کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے نا تو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، یعنی نبی کی اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، نبی کے اتباع کی وجہ سے اللہ تم سے بھی محبت کرے گا، اور جس کے دل میں اور جس کے اعمال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے تو یہ بھول جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو محبت نبی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز نبی تمہیں دے کہ یہ حلال ہے اس کو لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ، یہ اتباع ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا اس کو آدمی کرے، اور جن باتوں سے منع کیا اس سے بچ جائے۔ تو جو اس طریقے کی زندگی گزارے گا تو سمجھ لیں کہ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اچھا، یہ جتنے تقاضے میں آپ کو محبت رسول کے بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رضا کا سرٹیفکیٹ دیا، اپنا محبوب بنایا، اللہ نے تمام سعادتیں صحابہ کو نصیب فرمائی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ سارے اعمال کیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا رکھتے ہیں۔ ان میں پہلا یہ کہ اللہ کے نبی نے جن باتوں کا حکم دیا اس کو کرو، جن سے منع کیا ان سے منع ہو جاؤ۔ اتباع رسول کا یہ حال ہے کہ شراب پہلے حلال تھی تو پورے قافلے شراب کے آ رہے ہیں، اور کسی نے بتایا کہ جی شراب حرام ہو گئی، وہیں پر سارے مٹکے توڑ دیے۔ اگر کسی کے منہ میں ایک گھونٹے اور اسے وہاں آواز آئی تو یہ نہیں کیا کہ جو منہ میں ہے تو چلو وہ تو ابھی نگل لیں، نہیں، اس کی کلی کر لی، اس کو پھینک دیا۔ ایسا اتباع۔ کوئی بیٹھا ہے، کوئی کھڑا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ گئے۔ ایک صحابی کو دیکھا کہ دروازے کے ایک پاؤں اندر ایک پاؤں باہر ہے، کواڑ پہ بیٹھ گئے۔ بھائی تم وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ اللہ کے نبی آپ کی آواز آئی بیٹھ جاؤ، پھر ایک قدم بھی آگے بڑھانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ایسی اتباع کا جذبہ، یہ ہے اتباع، یہ ہے کہنا ماننا کہ جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا اب اس کو کرنا ہے۔ اور یہ اتباع کا جذبہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا کہ جہاں پتہ چل جائے بھائی اللہ کے نبی نے یوں کہا ہے بس ٹھیک ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قوم سے معاہدہ تھا کہ اس تاریخ تک ہم نے لڑائی نہیں لڑنی۔ اب وہ معاہدہ صبح ختم ہونے والا تھا تو رات ہی کو انہوں نے پلاننگ کی کہ ہم ان کے بالکل بارڈر کے قریب پہنچ جائیں گے، اور جب پہنچیں گے جیسے ہی تاریخ چینج ہوگی ہم ان پر حملہ کریں گے۔ یہ تو ابھی انتظار، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، تو کہیں گے اگر اب دوبارہ کریں گے بھی حملہ تو بڑے ٹائم لگے گا۔ تو صبح حملہ کرنے کا ارادہ تھا کہ معاہدے کی تاریخ ختم ہو رہی تھی۔ اب پوری فوجوں کو وہاں لے کر آ گئے۔ ایک صحابی پیچھے ان کو اطلاع ملی، وہ بھاگتے ہوئے اور کہا خبردار خبردار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ معاہدے کی تاریخوں میں بھی فوجوں کو حرکت نہیں دے سکتے ہو، معاہدے کی تاریخوں میں بھی فوجوں کو جو ہے دشمن کے مقابلے کے لیے حرکت میں نہیں لا سکتے۔ یہ بات سننی تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری فوج کو پیچھے دھکیل دیا۔ یعنی اتباع رسول کا اتنا جذبہ ان حضرات کے اندر
کہ جی اللہ کے نبی نے یوں کہہ دیا بس ٹھیک ہے، اب آگے گنجائش ہی نہیں۔ یہ محبت، یہ جذبہ ہمارے دل میں ہو نا، تو محبت رسول کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اتباع رسول، نبی کی بات مانیں۔ یہ کیا بات ہے کہ نبی سے محبت کا دعویٰ ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مان رہا ہو،